نماز پڑھانے والا عادل ہوتا ہے ویسے ہی ممبر پہ بیٹھنے والے کو بھی عادل ہونا چاہیے. جب ممبر پہ بیٹھنا والا غیر عادل ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ مجمع کیا چاہتا ہے, عوام کیا چاہتی ہے, مگر جب ممبر پہ بیٹھنے والا عادل ہوگا تو گفتگو وہ کرے گا جس سے خدا بھی خوش ہو جائے, اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. لیکن میرے عزیزو, خدا بند عالم آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا بلند کرتا ہے, خدا اٹھاتا ہے کس کو؟ آمنوا منکم, جو تم میں صاحب ایمان ہے. خدا اس کو سماج اور معاشرے میں بلند کرتا ہے جو تم میں صاحب ایمان ہے. وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, اور اس کو بلند کرتا ہے جس کو خدا نے علم دیا. جو صاحب ایمان ہے اس کو بلند کرتا ہے, اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو بلند کرتا ہے. سماج اور معاشرہ کتنا ہی اس کو ذلیل کرنا چاہے, مگر جسے خدا عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور جسے خدا ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. دیکھو خدا کتنی محبت کرتا ہے آپ سے. اللہ نے چاند بنایا تمہارے لیے, اللہ نے سورج بنایا تمہارے لیے, اللہ نے سیارے بنائے تمہارے لیے, یہ زمین بنائی تمہارے لیے, یہ آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے, پوری کائنات کو بنایا تمہارے لیے. اور بنا کے کوئی مطالبہ بھی تو نہیں کر رہا ہے مجھے تم سے دولت چاہیے, مجھے ثروت چاہیے, بینک اور بیلنس چاہیے, کچھ نہیں. میں نے کائنات کو بنایا تمہارے لیے, اور ایک چھوٹا سا مطالبہ, عبدی کن لی اکن لک کما ارید. اے میرے بندے, میں نے کائنات کو بنایا تیرے لیے, اور جب بنایا تو مطالبہ یہ ہے اے میرے بندے تو میرا ہو جا جیسے میں چاہتا ہوں. اکن لک کما ترید, اور میں تیرا ہو جاؤں گا جیسے تو چاہتا ہے. میرے بندے تو میرا ہو جا جیسے میں چاہتا ہوں, میں تیرا ہو جاؤں گا جیسے تو چاہتا ہے. پھر دوسری جگہ حدیث قدسی میں اللہ نے کہا عبدی اتینی اجعلک مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر کے تو دیکھ, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. توجہ کیجیے گا میرے نوجوان بھائی, لیکن میرا مقصد مجلس کے حوالے سے پیغام دینا ہے, اور یہاں آ کے بھی اگر ذہن نہ بدل پائے تو پھر دنیا کی طاقت آپ کے ذہن کو نہیں بدل سکتی. عبدی کلی, میرے بندے میرا ہو جا, کما ارید, جیسے میں چاہتا ہوں. اکن لک کما ترید, میں تیرا ہو جاؤں گا جیسے تو چاہتا ہے. عبدی اتینی اجعلک مثلی, اے میرے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. کیا مطلب؟ انا حی لا اموت, میں ایسا زندہ ہوں جو کبھی مر نہیں سکتا. اجعلک حی لا تموت, میری اطاعت کر کے تو دیکھ, میں ایسا زندہ کر دوں گا جو کبھی مر نہیں سکتا. نہیں میرے دل بات نہیں پہنچایا. یہ حدیث قدسی میں اللہ کے جملے ہیں. عبدی اتینی, اے میرے بندے میری اطاعت کر, اجعلک مثلی, میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا. کیا مطلب؟ موت دینا اس کا کام ہے, حیات دینا اس کا کام ہے, عزت دینا اس کا کام ہے, سورج چاند نکالنا اس کا کام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اجعلک مثلی, میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا. میری اطاعت کر کے دیکھ, اپنا مثل بنا دوں گا. یہ پروردگار تو خالق ہے, یہ مخلوق, اور ان سے کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو, میں تمہیں اپنا جیسا بنا دوں گا. یہ چاند اور سورج نکالنا تیرا کام ہے, موت و حیات دینا تیرا کام. کا نادان تاریخ پڑھ کے دیکھ. اب جو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے ملا کہ ایک مخلوق اس کائنات میں آئی
اور جب اس مخلوق نے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو زمین پہ بیٹھ کے جب چاہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جب چاہا سورج کو پلٹا دیا، جب چاہا ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ عبدی اعطینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر کے دیکھ اجل کا مثلی، میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ کے جملے، مگر جو کربلا کے میدان میں مظہر قدرت پروردگار بن کے کھڑا تھا، جس کا نام ہے حسین، موت دینا اس کا کام ہے، عزت دینا اس کا کام ہے، مگر جو مظہر قدرت پروردگار بن کے کربلا کے میدان میں کھڑا تھا، اس نے آواز دی، آج جس کو میں ذلیل کر دوں گا اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے آج میں موت دے دوں گا اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اور جسے زندہ دے سکتا۔ یہ حسین کے بھی جملے نہیں تھے، عملی جامہ حسین نے کربلا کے میدان میں پہنایا اور آواز دی، جس حر کو میں زندہ کر دوں گا تک اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے ماں۔ عبدی اعطینی، اے میرا بندے میری اطاعت کر اجل کا مثلی، میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، خدا اٹھاتا ہے بلند کرتا ہے کس کو؟ آمنوا منکم، جو تم میں صاحب ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تمہارے پاس تو اپنی طاقت کو سمجھو، اپنی قوت کو سمجھو کہ صاحبان ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، قوت کیا ہوتی ہے۔ آپ برس کے ایمان پہ نہ جائیے گا، لمحوں کا ایمان انسان کی فکر کو بدل دیتا ہے، لمحوں کا ایمان انسان کے جسم کے اندر تبدیلی واقع کر دیتا ہے، ذہن میں انقلاب آ جاتا ہے۔ لمحوں کا ایمان، 10 سال کے ایمان پہ نہ جائیے گا، 20 سال کے ایمان پہ نہ جائیے گا، لمحوں کا ایمان۔ میں قرآن سے ثابت کروں، اللہ نے موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ اور جا کے اس کو تبلیغ کرو، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ دربار میں آئے، فرعون بیٹھا ہوا ہے، اور جب بیٹھا ہے تو اپنے آپ کو کہنا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں خدا ہوں۔ موسیٰ کو دربار میں بلایا گیا، جادوگروں کو بلایا گیا، کیوں؟ تاکہ وہ موسیٰ کی تکذیب کریں اور فرعون کی تصدیق کریں۔ بھرے ہوئے دربار میں موسیٰ بھی آئے اور جادوگر بھی آئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے، مگر جب جناب موسیٰ نے فالقا عصا، اپنے عصا کو پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو ایک شاخدار اژدہا بن گیا، اور جتنے جادوگر آئے تھے سب کے سانپوں کو نگل گیا۔ ابھی یہ کافر ہیں آنے والے، ابھی ایمان نہیں لائے، مگر جیسے انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ ان کا عصا اژدہا بن گیا، معجزہ پیش کیا بھرے دربار میں۔ جتنے بھی آئے تھے جادوگر، آنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھ دیا، اور جب سر کو سجدے میں رکھا تو فوراً کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم اس پر ایمان لے آئے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ فرعون بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھو یہ مجھ پر ایمان لے آئے، جادوگر تھے نا، انہوں نے کیا کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے اس پر جو عالمین کا پروردگار ہے۔ فرعون خوش ہو گیا، ارے مجھ پر ایمان لے آئے، مگر جیسے ہی جادوگروں نے یہ دیکھا فرعون خوش ہو رہا ہے، فوراً کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اس خدا پر جو موسیٰ کا بھی پروردگار ہے، ہارون کا بھی پروردگار ہے۔ اب فرعون بیٹھے تکذیب کس کی کرنی تھی؟ موسیٰ کی، اس کی تصدیق کرنا تھا۔ سر کو سجدے میں رکھا تو فوراً فرعون نے کہا قال آمنتم قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ میں نے تو بلایا تھا کہ موسیٰ کی تکذیب کرو، میری تصدیق کرو۔ قال آمنتم، تم ایمان لے آئے؟ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟
سزا جانتے ہو کیا ہے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. سزا جانتے ہو اس ایمان کی؟ کہ کیا ہے؟ کہ دانا ہاتھ کاٹا جائے گا، بایاں پیر کاٹا جائے گا، بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، داہنا پیر کاٹا جائے گا، مختلف سمتوں سے تمہیں اذیت دی جائے گی. اور اتنا ہی نہیں، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. کیا یہ سزا کم تھی کہ ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا جائے؟ مگر صاحب ایمان کی طاقت کو سمجھے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ضرور بھی ضرور ہاتھوں کو کاٹوں گا، پیر کو کاٹوں گا، پھر تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. جب ایمان لے آئے جادوگر، اور یہ صاحب ایمان ہیں، کتنے دلیر بن گئے، کتنے شجاع بن گئے تھے. یہ فوراً کہا اے فرعون اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے چلے جائیں گے. یہ لمحوں کا ایمان تھا، لمحوں کا. غور کیجئے گا، جب لمحوں کا ایمان انسان کو اتنا برداشت جو کلے ایمان ہوگا وہ کتنا بڑا شجاع اور دلیر ہوگا. نہیں میرے عزیز، ہمارے درمیان سے دو شخصیتیں گزر گئی، بڑی بڑی طاقتیں، قوتیں، سامراجی طاقت، ان دو ہستی کی طاقت کو سمجھ نہ پائی، دونوں چلی گئی. ایک کا نام تھا خمینی روح اللہ اور ایک کا نام تھا حسن نصر اللہ. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کی طاقت کو نہ سمجھ پائی، نہ خمینی روح اللہ کی طاقت کو سمجھا، نہ حسن نصر اللہ کی طاقت کو سمجھا. تو سوچو، جب آج کی تاریخ میں نہ دنیا حسن نصر اللہ کی طاقت کو سمجھی، نہ خمینی روح اللہ کی طاقت کو سمجھی، تو 1400 سال پہلے دنیا اس کی طاقت کو کیا سمجھتی، جسے خدا نے عین اللہ بھی کہا، نفس اللہ بھی کہا، ید اللہ بھی کہا، جنب اللہ بھی کہا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. دنیا اس کی طاقت کو کیا سمجھتی؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ذہنوں تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. آج بھی میرے مولا کو قافلہ انسانیت کی ضرورت ہے. جہاں جہاں بھی میری مائیں، میری بہنیں، جہاں میری آواز جا رہی ہے، امام پردے میں ہیں. آج بھی مولا کو قافلہ انسانیت کی ضرورت ہے. ابھی 1.5 مہینے کے بعد میں محرم کا آغاز ہونے والا ہے. میں ہندوستان سے زیادہ باہر رہتا ہوں عشرہ محرم میں، مگر یاد رکھے گا میرے سے، آج بھی امام کو قافلہ انسانیت کی ضرورت ہے. مگر کیسے؟ جیسے سلمان، میثم تمار، ابو ذر، مقداد، علی کو قافلے کی ضرورت ہے. ارے جو پردے میں بیٹھا ہے وہ علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، اور اس کو قافلہ انسانیت کی ضرورت ہے. کیسے؟ یہ میرے استاد محترم مولانا نعیم عباس صاحب کا قبلہ ہے. دین کے اندر چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ کیسے ہے اور یہ کیسے؟ جنگ صفین، جنگ صفین کا سپہ سالار جرنیل و کرنیل، جس کے لیے مولا نے کہا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میں رسول کے لیے. ارے میرے مولا نے مالک اشتر کی شجاعت کا کلمہ پڑھا، کل ایمان نے مالک اشتر کی شجاعت کا کلمہ پڑھا. میرے لیے ویسے ہی ہیں مالک اشتر جیسے میں رسول کے لیے. جملہ کہوں، جس کی شجاعت کا کلمہ جبرائیل پڑھے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی شجاعت کا کلمہ علی پڑھے اسے مالک اشتر کہتے ہیں. میرے لیے ویسے ہی جیسے میں رسول کے لیے. 70,000 80,000 90,000 تک کی روایت ہے لیلۃ الحریر میں قتل کر دیے گئے. جنگ صفین کا سپہ سالار جرنیل و کرنیل، ہاتھ میں تلوار، اور تلوار لہراتے ہوئے خیمہ ظلم و ستم تک پہنچے.
یہ میرے نوجوان بھائیوں، ساری مجلس بھول جائیے گا مگر یہ جملہ ذہن میں محفوظ کیجیے گا۔ مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار کو لہراتے ہوئے خیمہ ظلم و ستم تک پہنچے، چاہتے تھے کہ ظلم کا سر قلم کر دیں۔ جیسے ہی تلوار ہوا میں بلند ہوئی اور ظالم کے سر تک پہنچنے والی تھی، آواز آئی مالک اشتر تلوار کو روک دو۔ یہ میرے نوجوان بھائیوں، تلوار روک دو۔ آج اگر کوئی ہوتا جنرل و کرنیل سپہ سالار تو کیا کہتا؟ ارے ہم تو جنگ جیتنے والے تھے، میں فاتح بننے والا تھا اور یہ میرے مولا نے تلوار کو روک دیا۔ مگر پیغام دیا نوجوانوں بھائیوں، پیغام مالک اشتر نے چلتی ہوئی تلوار کو روکا اور روک کر کے کہا، اے میرے شیعوں نوجوانوں، تلوار کا چلانا تب عبادت ہے جب امام کا حکم ہو۔ اگر امام کہے تلوار چلاؤ تو تلوار کا چلانا عبادت ہے، امام کہے تلوار کو روک دو تو تلوار کا روکنا عبادت ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ لمحوں کا ایمان انسان کو دلیر بناتا ہے، شجاع بناتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کی قوت کیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پوری دنیا کے اندر شور مچا، ایران کا مرد مجاہد بنکر میں جا کے چھپ گیا، مگر جیسے اس مرد مجاہد نے سنا کہ مجھے بزدل کہا جا رہا ہے، فوراً تہران کی سرزمین سے آواز دی، اب جو جمعہ آئے گا تو میں پڑھاؤں گا۔ اس مرد مجاہد نے آواز دی، جمعہ میں پڑھاؤں گا۔ میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تاریخ میں اتنی غور سے کسی کا خطبہ سنا نہ گیا۔ ہر مذہب کے لوگ نے، چاہے ہندو بھائی ہو، ہم ہو، کوئی ہو، ہر انسان کان لگائے ہوئے تھا تہران کی طرف، کب کیا ہو جائے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ مگر بڑی شان سے مرد مجاہد گھر سے نکلا، ہاتھ میں تسبیح، دوش پر ردا، سر پہ امامہ، اور بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ نماز کو قائم کیا۔ اور تمام کی دنیا کہہ رہی تھی آج نہ جانے کیا ہو جائے، مگر سکون کے ساتھ آیت اللہ خامنہ ای صاحب نے نماز کو تمام کر کے بتایا، میری فکر کو پہچانو، میرے عقیدے کو سمجھو، میری فکر کا رشتہ کربلا سے ملتا ہے۔ اگر میرا مولا تلواروں کو دیکھ کے نماز کو ختم کر دیتا تو میں بھی تلواروں کو دیکھ کے نماز کو ختم کر دیتا۔ نہ میرا مولا تلواروں سے ڈرا ہے، تیروں سے ڈرا ہے، میں بھی تو اسی امام کا چاہنے والا۔ میری ماں، میری بہنوں، جو تمہاری گود میں بچے ہیں، میرے نوجوان بھائیوں، میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آج تم بگھے میں آئے ہو جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، یہاں سے کوئی ہاتھ خالی نہیں جاتا ہے۔ آ جائے، بچے نے باپ کو دیکھا، باپ نے بچے کو دیکھا، نہ وہ بھی ہاتھ چلا رہا ہے نہ پیر چلا رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے باپ کو، باپ بچے کو دیکھ رہا ہے۔ مگر جب یہ بچہ اور بڑا ہوا، 2 سال کا ہو گیا، جھولے میں لیٹا ہے، باپ اس کے قریب گیا، اب ہاتھوں کو چلانے لگا، پیروں کو چلانے لگا، چاہتا ہے کہ میں باپ کی گود میں چلا جاؤں۔ جب تک ہاتھ اور پیروں کو نہیں چلایا تھا تو باپ نے بڑھ کے نہیں اٹھایا تھا، مگر جب ہاتھوں کو چلایا، پیروں کو چمایا، ہمکنے لگا بچہ باپ کی گود میں آنے کے لیے۔ اب جیسے ہی ہمکا، باپ بڑھا، جھکا اور جھک کے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ اے میرے عزیزو، ابھی ایک امام پردے میں ہے، ہمکنا تمہارا کام ہے، سنبھالنا امام کا کام ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا میرے عزیز۔ آج ہم جہاں جہاں بھی ہیں، شیعہ نے حیدر کررار ہمیں قطرے کے معنی دیں،
لیکن جس ذات سے جن ذوات مقدس سے ہمارا رشتہ ملا ہوا ہے وہ قطرہ نہیں ہے، سمندر ہے۔ ہم قطرہ ہیں، اہل بیت سمندر۔ قطرہ کبھی فنا بھی ہو جاتا ہے اور کبھی باقی بھی رہتا ہے۔ آپ ایک قطرہ پانی لیجئے گا مجلس کے بعد اور سوکھی ہوئی زمین پہ ڈال دیں، چند لمحوں میں فنا ہو جائے گا، لیکن اسی ایک قطرے پانی کو لے کے سمندر میں ڈالیے، جب تک سمندر کا پانی باقی رہے گا اس قطرے کا وجود بھی باقی رہے گا۔ آپ قطرہ ہیں، اہل بیت سمندر ہیں، اپنے قطرہ وجود کو اہل بیت کے سمندر سے ملا دو، جب تک ان کا تذکرہ ہوگا تمہارا بھی تذکرہ ہوگا۔ ضرورت ہے میرے عزیزو اپنے قطرہ وجود کو اہل بیت کے سمندر سے ملا دو۔ کربلا اتحاد کا مرکز ہے، کربلا اتحاد کا پیغام دیتی ہے میرے عزیز۔ اپنی قوم میں اتحاد قائم کرو۔ جو جس قوم میں اختلاف ہوتا ہے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ میں سامنے کی مثال دے دوں میرے عزیزو، جب اتحاد ہوتا ہے تو کتنی قیمت ہوتی ہے، جب اختلاف ہوتا ہے تو آپ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ابھی آپ جائیے گا سڑک پر اور جانے کے بعد میں کیلے رکھے ہوں، انگور رکھے ہوں، جس کو گچھا کہا جاتا ہے، گوشہ کہا جاتا ہے، جب آپ جائیں گے کتنے روپے درجن ہیں؟ کا 100 روپے درجن ہے، 50 روپے درجن ہے، مگر وہی کیلے الگ الگ رکھے ہوں کہ یہ کتنے روپے درجن ہے؟ کہ یہ 50 روپے درجن ہے، 25 روپے درجن ہے۔ کیوں؟ کیلا تو وہی ہے، انگور تو وہی ہے، ذائقہ بھی وہی ہے، مگر اس کی قیمت آدھی کیوں ہو گئی؟ کہ چونکہ یہ اپنوں سے الگ ہو گیا، یہ اپنوں سے الگ ہو گیا تو قیمت آدھی ہو گئی۔ جب تک جڑے رہے تھے تو قیمت پوری تھی۔ میرے عزیزو کربلا اتحاد کا درس دیتی ہے۔ جب تک آپ کربلا سے متصل رہیں گے آپ کی پوری قیمت رہے گی، جب اختلاف ہو جائے گا تو قیمت آدھی ہو جائے گی۔ آپ اور ہم یہاں پہ آئیں، کون سا ایسا انسان ہے جو اس بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس گیا؟ ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اس لیے حسین جب کربلا مدینے سے چلے ہیں کربلا کے لیے تو 18 بنی ہاشم تو ایسے ہیں نا جو حسین کے عزیز و اقارب میں ہیں، مگر یہ 18 کے بعد جو 54 افراد ہیں کیا یہ حسین کے خاندان کے ہیں؟ یہ حسین کے عزیز و اقارب میں سے ہیں؟ نہیں۔ وہب قلبی کون ہے؟ زہر قین کون ہے؟ یہ تو ہمارے مسلک کے بھی نہیں ہیں، ہمارے مذہب کے بھی نہیں ہے، مگر حسین نے ایک گلدستہ تیار کیا ہے کربلا کے میدان کے لیے، جہاں ہر مذہب کے لوگ، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ حسین نے بتایا مجھے پہچانو، جب میں مدینے سے نکلا تھا تو کہہ کے نکلا خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں مدینے سے نکل رہا ہوں، اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ میں شکر گزار ہوں اراکین درگاہ عالیہ بگرا، بہترین خطیب اور ذاکر کا انہوں نے انتظام کیا۔ آپ یہاں پہ آئے ہیں پرزہ پیش کرنے کے لیے، ہماری مائیں ہماری بہنیں آئی ہیں۔ آپ کے سامنے پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں؟ فرش بچھا ہوا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں میرے دل، یہاں بیٹھ کے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ آپ حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ آپ حسین کو یاد کر رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس حسین کا ہے کہ جس نے تمہیں کربلا میں یاد کیا۔ اور کس وقت یاد کیا ہے حسین نے تمہیں؟ عباس کے بازو اٹھاتے وقت، علی اکبر کے سینے سے برشی نکالتے وقت، علی اصغر کے گلے سے تیر نکالتے وقت، کب یاد کیا حسین نے تمہیں؟ میرے عزیزو عصر عاشور جب حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا تھا، روئیے میری مائیں میری بہنیں، حسین نے کربلا میں تمہیں کب یاد کیا؟ جب حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کی لاش، اور حسین کہہ رہے ہیں اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے پانی مانگا۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کی۔ میرے بعد بھی مجلس ہوگی جسے حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع صاحب قبلہ خطاب فرمائیں۔ میری مائیں میری بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے،
میں سیریا میں رہا ہوں تقریباً 16 سال. وہاں 6 محرم کو آیت اللہ نائینی مسائب پڑھ رہے تھے علی اکبر کے، اور مسائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک جملہ کہا، اے میرے شیعو، جب تم یہ سنتے ہو کہ نہ جانے حسین نے کیسے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا، اس لیے کہ حسین 57 برس کے ہیں پیاسے، علی اکبر 18 برس کے ہیں. اے میرے شیعو، رونا چاہیے تمہیں، یہ سوچ کر کے نہ جانے حسین نے کیسے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا. مگر آگے کہتے ہیں اے میرے شیعو، یہ بھی تو سوچا کرو کہ زینب کی عمر کیا ہے، 55 یا 56 برس. سید سجاد کی عمر کیا ہے، 22 یا 24 برس. اب وہ کہتے ہیں اے میرے شیعو، جب تم یہ سن کے گریہ کرتے ہو کا لاشا اٹھایا ہوگا، تو یہ بھی تو سوچا کرو، ارے شام غریبہ میں زینب نے کیسے سجاد کو اٹھایا ہوگا. روئیے پتا، روئیے. آیت اللہ نائینی یہاں کہہ کے خاموش ہو گئے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب زینب نے سجاد کو اٹھایا ہوگا تو نہر فرات کا رخ کیا ہوگا، آواز ہی ہوگی، بھیا عباس، دن کے اجالے میں لاشیں اٹھانا اور تھا، جلتے خیمے سے سجاد کو بچانا. بھیا جلتے خیمے سے سجاد کو بچانا اور ہے. کیا کلیجہ تھا زینب کا. بادشاہ ایک روایت سن لیجیے گا، میں مجلس تمام کر رہا ہوں. کیا کلیجہ تھا زینب کا. حسین جس لاشے پہ جاتے تھے تو جا کے کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے. علی اکبر کے لاشے پہ گئے حسین، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری قربانی قبول کر لے. عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری قربانی قبول کر لے. قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اللہم تقبل منا ھذا قربان، پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. اصغر کے گلے سے تیر کو نکالا، اللہم تقبل منا قربان، اے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. زینب دیکھتی رہی. ارے میرا بھیا بار بار کہتا ہے اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا، مگر جب زینب حسین کے قریب آئی، دونوں ہاتھوں کو کمر کے نیچے رکھا، آسمان کو دیکھ کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. میں ایک روایت پڑھ دوں جسے علامہ محمد حسین بخش جاڑوی نے اپنی کتاب اصحاب الیمین میں لکھا. علی کی بیٹی جب قافلہ لے کر کے چلی ہے، کربلا سے کوفہ آئی اور کوفے کے بعد شام میں آئی. بازار سے زینب جا رہی ہے، عورتیں کوٹھوں پر بیٹھی ہوئی ہیں. انہیں حکم دیا گیا جب قافلہ قریب آئے تو ان کے اوپر پتھر برسانا. عورتیں کوٹھوں کی چھتوں پر بیٹھی ہیں، زینب ننگے سر ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہے، قافلے کو لے کے جا رہی ہے. ارے کوٹھے پر ایک ملکہ بیٹھی ہے، ہاتھ میں پتھر لیے. ایک قیدی کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا، گلے میں توق ہے. پتھر مارنا چاہتی تھی، ہاتھ کانپنے لگا، پتھر چھٹ کے زمین پر گرا. ایک مرتبہ کنیز کو بلایا، اے کنیز ذرا میرے قریب آ. کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا ہے کنیز، یہ جو سامنے قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، گلے میں توق ہے، اس قیدی کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور جا کے معلوم کہنا اے قیدی تیرا وطن کیا ہے، اے قیدی تیرا قصور کیا ہے. ارے چھوٹے چھوٹے بچے پتھر کھا رہے ہیں. کنیز کہتی ہے ملکہ میں نے سنا ہے یہ قیدی مسلمان نہیں ہے. عزادارو جس کے گھر سے
اسلام چلا ہو، اسلام نے پروان چڑھایا ہو، ارے اس کے لیے کہا جا رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ ملکہ کہتی ہے کنیز جا اور جا کے اس کو سلام کر لے، جواب دینا نہ دینا اس کا کام ہے۔ کنیز اتری اور اترنے کے بعد قیدی کے قریب آئی، اے قیدی میری ملکہ تجھے سلام کہتی ہے، اور معلوم کرتی ہے قیدی تیرا وطن کیا ہے، تیرا قصور کیا ہے۔ سر کو جھکا کے سید سجاد نے کہا اے کنیز اپنی ملکہ سے جا کے کہہ دے اگر ہماری خیریت معلوم کرنا ہے تو میرے قریب آ جا۔ جیسے کنیز نے سنا فوراً کہتی ہے اے قیدی میری ملکہ کے لیے ایسے نہ کہنا، ارے میری ملکہ لا وارث نہیں ہے، اس کے وارث مدینے میں موجود ہے۔ کہ کون ہے؟ کہ حسین اس کا وارث ہے، ارے زینب اس کی وارث ہے، بازار میں میری ملکہ نہیں آ سکتی۔ سید سجاد نے کہا جاؤ، ارے جا کے ملکہ سے کہہ دو آنا نانا اس کا کام ہے۔ کنیز دوڑی ہوئی آئی، اے ملکہ یہ قیدی تو عظیم قیدی ہے، اسے تو نے اس کو آپ کو بلایا ہے بازار میں۔ ایک مرتبہ ملکہ کھڑی ہوئی، سر پر چادر ڈالی، اپنے پاؤں تک سر کو چادر سے ڈھکا اور ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، آواز دی اے شہزادی زینب مجھے معاف کر دینا، آج پہلی مرتبہ بازار میں جا رہی ہوں، پہلی مرتبہ بازار میں جا رہی ہوں۔ سر پہ چادر ڈالی اور ڈال کے قیدی کے قریب آئی، آگے کہتی قیدی تیرا قصور کیا ہے؟ تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، یہ گلے میں توق کیسا ہے؟ تیرا قصور کیا ہے؟ سید سجاد نے آہستہ سے سر کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا اے مالک اشتر کی بیٹی، اے مالک اشتر کی بیٹی کیا تو نے ہمیں نہ پہچانا؟ آواز کو پہچانا، فوراً کا حل انتا زین العابدین، کیا تو زین العابدین ہے؟ سید سجاد کیسے کہے میں سید سجاد ہوں؟ سر کو جھکا لیا، کوئی جواب نہ دیا تو زینب کے قریب آئی، یہ قائدن تو بتا تو کون ہے؟ تیرے بازو کیوں باندھ دیے گئے؟ یہ تیرے بچوں کے اوپر پتھر کیوں برسائے جا رہے ہیں؟ سر کو جھکا کے وہی جملہ کہا اے مالک اشتر کی بیٹی کیا تو نے ہمیں نہ پہچانا؟ آواز پہچان کے کہا حل انت زینب، ارے کیا تو علی کی بیٹی زینب؟ نہ سید سجاد نے کچھ کہا نہ زینب نے کچھ کہا، مالک اشتر کی بیٹی حیران اور پریشان۔ ایک مرتبہ نو کے نیزہ سے آواز آئی اے مالک اشتر کی بیٹی ہمیں پہچان، میں حسین فاطمہ کا بیٹا، یہ میری بہن زینب، یہ سکینہ۔ مالک اشتر کی بیٹی تڑپ گئی، اے زینب جب تیری چادر چھنی عباس کہاں تھے؟ کہ سامنے دیکھ گھوڑے کی گردن میں میرا قوت بازو عباس کا اثر ہے۔ اے مالک اشتر کی بیٹی کربلا میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا دے۔ جتنے بھی زائرین آئے پروردگار جو حاجت لے کے آئے مولا آپ کی بارگاہ میں ان کی تمام دینی حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، سرکاری ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ آپ حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کے بہترین مبلغ، بہترین مفکر اسلام آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔